کو محرم میں چھڑا دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی الصلاة والسلام على سید العلی وأخ العلی وأب العلی وأم العلی وزوجة العلی وأبناء العلی وبنات العلی وأصحاب العلی وأنصار العلی وشيعة العلی واللعنة الدائمة على أعداء العلی وأولاد العلی وأصحاب العلی وأنصار العلی وشيعة العلی اما بعد فقال إله العلی في شان العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت خاندان زہرا پر بلند تر صلوات سب سے پہلے دعا ہے کائنات کا عظیم اللہ آپ تمام عظیم مومنین کا عزاداران مظلوم کربلا کا اس عظیم فرش پہ آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کائنات کا عظیم اللہ
ان ایام کے صدقہ میں، اس ذکر کے صدقہ میں وارث ذکر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہم سب کو معرفت کے ساتھ وقت کے امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کائنات کا عظیم اللہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہمارے استاد محترم سید اخلاق حسین شیرازی صاحب علیل ہیں، پروردگارہ ان ایام کے صدقہ میں سید سجاد کی بیماری کے صدقہ میں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التماس ہے بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی ذکر شبیر میں مصروف ہیں، پروردگارہ اس ذکر کے صدقہ میں ان تمام مومنین و عزاداران مظلوم کربلا کی خود محافظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے خود محافظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین و مرحومات کی بخشش کے لیے، بالخصوص بانیان محفل اور مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مجھے بھی جانتے ہیں اور میں بھی ان سے واقف ہوں، تو زیادہ دیر مزاحم نہیں ہونا۔ میں یہ معمولاً جملہ کہتا ہوں کہ جتنی دیر سامعین سنیں، پڑھنے والے کو چاہیے کہ اتنا پڑھے۔ اگر سامعین چاہتے ہیں کہ پڑھنے والا 20 منٹ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کی توقع سے 5 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دے، کیونکہ کلام کی فصاحت اور بلاغت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ موقع اور مناسبت کو دیکھ کر کلام کی جائے۔ موقع اور مناسبت کے بغیر کی ہوئی کلام فصاحت اور بلاغت سے خالی ہوا کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے اور میرے آقا و مولا امیر المؤمنین کی، جس کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ہر وہ بات ہے کہ جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ حیدری زندہ و سلامت رہیں۔ تو قبلہ، میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کے اس صف انتظار اور اس میں موجود منتظرین کے دلوں میں مسند نشین، ولایت ولی مطلق، مدبر الامور کی بارگاہ میں ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اپنے چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے، لوگوں کو بتائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ درخواست گزار ہیں ناموس دہر کی خدمت میں کہ وہ حجاب غیبت کو ہٹا کر کعبہ کی چھت پر دونوں قدم رنجا فرما کر لوگوں کو بتائیں کہ علی کی محبت کل بھی واجب تھی، علی کی محبت آج بھی واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء، یہ بنی اسرائیل بھی جس کا نام ہے، اس میں سے ایک آیا کے ابتدائی حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسی آیت کے ذیل میں جتنی دیر بھی آپ کے درمیان حائل رہوں، اسی آیت کے اسی حصے پر ہماری گفتگو رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا۔ یہ قرآن کی آیت بتانا چاہتی ہے کہ روز محشر تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔
امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اب پڑھا لکھا سمجھدار مجمع تشریف فرما ہے، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اگر بندہ کسی کو پکارے تو اس کا پکارنا کم از کم ایک اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مشکل میں ہے اور مدد طلب کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یعنی اس کا پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ تو چلتے ہیں، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ پروردگار عالم نے امام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ اپنے رسول اللہ، امام کس کو کہا جاتا ہے؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، فرزند رسول نے فرمایا کہ تو کون سے امام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس امام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کرتا ہے جنت کی طرف، یا اس امام کی بات کر رہا ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کی یہ آیت بتانا چاہتی ہے کہ اس دنیا میں امام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امام وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ایک امام وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کروا دیتا ہے۔ تو تمام عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، جو عقل اور شعور کہ نعمت رکھتا ہے، اگر اس کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھا جائے کہ بندہ خدا دو طرح کے امام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، ایک امام وہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، ایک امام وہ ہے جو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے، تو بتا کہ تجھے کون سا امام اچھا لگتا ہے؟ تو وہ شعور رکھنے والا انسان کم از کم یہ نہیں کہے گا کہ مجھے وہ امام اچھا لگتا ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا، بلکہ وہ کہتا ہوا نظر آئے گا مجھے وہ امام چاہیے جو مجھے اللہ کے ساتھ ملاقات کروا دے۔ آگے چلتے ہیں، آیت کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اوتیا کتابہ بیمینہ، فرمایا کہ بے شک وہ افراد کہ جن کو اللہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے گا، وہ کام کیا کریں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے کو پڑھیں گے، جو اپنے کیے ہوئے کو پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، قرآن میں بہت سارے لوگوں کے اللہ نے ذکر کیا، دستے راست یعنی دائیں ہاتھ میں بھی نامہ اعمال دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں بھی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کم از کم یہ تو بنتا ہے آیت کا اسی مفہومی ترجمے کے ساتھ کہ امام ہر کوئی وہی چاہتا ہے جو اللہ تک لے جائے، اور اس امام کے ماننے کے بعد پہلا جو نتیجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو پروردگار اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ اور عزیزان محترم، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا آ جانا انسان کے لیے اتنی خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت کی رسید مل چکی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کرے گا کیا؟ یقرؤون، وہ اپنے کیے ہوئے کو پڑھ سکتا ہے، کیے ہوئے کو پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر قبلہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، جس نے اچھے کرتوت کیے ہونا، توجہ فرمائے گا، جس نے اچھے کرتوت کیے ہونا، جب اس کے کرتوتوں کا نامہ اعمال یا اس کے سامنے وہ سند رکھی جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری سند میں کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا وہ مطمئن ہو جائے گا کہ کم از کم یہ میرے وہ کرتوت ہیں کہ جو پڑھنے کے قابل ہیں،
ایسے کرتوت ہیں کہ جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ کم از کم نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے ایسے امام کا انتخاب کریں جو منصوص من اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے امام بنایا گیا ہو، لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا امام نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پڑھنے کے قابل ہوگا، وہ اس کو پڑھے گا۔ لیکن دوسری طرف شمالاً کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا کہ جس بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہی نامہ اعمال کو دیکھیں گے وہ پڑھے بغیر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے کرتوت ہیں کہ جو پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، یہاں پر یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اگر انسان دنیا میں رہ کر کسی ایسے امام کو منتخب کر لے کہ جس امام کے بعد انسان کو دائیں نہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ایسے کرتوت ہیں کس کی بنا پر؟ اس امام کی بنا پر کہ جو میں نے دنیا میں انتخاب کیا تھا۔ یہ ایسے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، ایسے کرتوت ہیں کہ جو میں اپنے کیے ہوئے کو خود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو قبلہ یہاں پر ایک بات کہ انسان جب کسی غلط امام کا انتخاب کر لیتا ہے سب سے پہلی اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نامہ اعمال نہیں پڑھے گا نا، نفرت کرے گا اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کرتوت کیے کہ جو مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم، امام جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی ایسا امام نہیں بلکہ امام انسان کی عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ امام عین فطرت انسانی کے مطابق ہوتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے ویسا امام اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اب یہ انسان اور مسلمان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کی جیسی فطرت ہوگی ویسا امام اپنائے گا، ویسا حیدری آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، آگے چلتے ہیں۔ امام کس کو کہا جاتا ہے؟ امام جس کے بارے میں پہلا جملہ زیارت آل یاسین، جس کو زیارت امام زمان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مومن اس زیارت کو تلاوت کیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کے امام کے ساتھ یہ زیارت منسوب ہے، اور روز جمعہ بھی ایسا روز ہے کہ جو آخر امام کے ساتھ منسوب ہے۔ اس میں ایک جملہ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ۔ قبلہ یہی زیارت کا جملہ انسان کو اس دنیا میں ایک معیار دینا چاہتا ہے، ایسا معیار دینا چاہتا ہے کہ جس معیار پر انسان اگر زندگی بسر کرے تو وہ قیامت تک کے لیے وہ کامیاب بھی ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ۔ امام کے بارے میں، کیونکہ زیارت امام کے ساتھ منسوب ہے، فرمایا کہ حق وہ ہے کہ جس سے امام راضی ہو جائے۔ حق وہ ہے جس سے امام راضی ہو جائے۔ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ۔ باطل وہ ہے کہ جس سے امام راضی نہ ہو۔ قبلہ اس جملے میں بڑا فرق ہے، ایک ہے کوئی بندہ باطل پر ہے یا حق پر ہے۔ یہاں پر پر کی بات نہیں آئے کہ وہ باطل پر ہے یا حق پر ہے، بلکہ اس زیارت کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی جس سے بھی
نہیں بلکہ وہی حق ہے، وہی عین حق ہے۔ جس سے امام راضی نہیں ہوئے وہ باطل پر نہیں بلکہ وہ عین باطل ہے۔ سب اجازت دیتے ہو یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں؟ امام کی رضایت اور امام کی ناراضگی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو قبلہ جب ایک امام راضی وہ حق، ایک امام ناراض وہ باطل۔ آئیے ایک ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں جو ایک نہیں بلکہ 11 پر حجت نظر آتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، قال الامام الحسن عسکری علیہ السلام، نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا۔ آپ کو اور میرا 11واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم 11 لوگوں پر حجت ہیں، ان لوگوں پر خلقت خدا پر حجت ہے، اور ہم 11 پر جو حجت ہے وہ ہماری دادی زہرا ہے۔ ہم 11 اماموں پر جو حجت ہے وہ زہرا مرضیہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو ایک امام کو ناراض کرے وہ باطل ہے، جو زہرا مرضیہ کو ناراض کرے وہ صرف باطل نہیں بلکہ اس کی بنیاد باطل پر ہے۔ نعرہ حیدری آئے، اس کی بنیاد باطل پر ہے۔ آپ کے اور میرے امام کا یہ فرمانا اس بات پر دلیل ہے۔ حجت کس کو کہتے ہیں عزیزان محترم؟ حجت اس ہستی کا نام ہے کہ جو شے لوگوں کے لیے مجہول ہو، جس چیز سے لوگ نا آشنا ہوں، جس چیز سے لوگ جاہل ہوں۔ حجت کا کام یہ ہے کہ جاہل کو عالم بنانا۔ یعنی اگر کوئی کسی چیز سے نا آشنا ہو، اس کو اس شے کا علم عطا کرنے والی ذات کا نام حجت ہے۔ حجت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے اور میرے امام نے ارشاد فرمایا، لولا الحجہ لسقط الارض بأہلہا۔ اگر اس زمین پر اللہ کی حجت نہ ہوتی تو یہ زمین والے زمین سمیت نیست و نابود ہو جاتے۔ تو عزیزان محترم، حجت جس کی وجہ سے اللہ کی کائنات باقی ہو اس کو حجت الہیہ کہا جاتا ہے، اس کو حجت الہیہ کہا جاتا ہے۔ حجت کسے کہا جاتا ہے؟ حجت کہا مخلوق اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے، جس رابطے کو حجت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، حجت قبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حجت اس کو کہا جاتا ہے اگر خالق مخلوق میں کسی نعمت کو دینا چاہتا ہے، پہلے حجت کے ہاتھ پہ آتی ہے، پھر مخلوقات میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی عمل خیر مخلوق سے اس لم یزل کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہے، پہلے حجت کی بارگاہ میں آتی ہے، پھر خالق کے پاس جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات تو کم از کم ثابت ہو گئی نا کہ امام اور حجت اس کو کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات کے مقدرات جس کے ہاتھ سے ہو کر جائیں اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے، اگر آپ پریشان ہو گئے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، میری تمام کے تمام کاموں کو تدبیر کرنے والے میرے فرشتے ہیں۔ میرے تمام امور میں تدبیرات کرنے والی جو وسط میں وسیلے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ لا يدبر الامر الا هو، لا يدبر الامر الا هو۔ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی میرے امور کی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فالمدبرات امرا،
اگر قرآن یہ نہ کہتا تو شاید ہم بھی اس بات کو نہ مانتے کہ اللہ کے جتنے بھی مقدرات ہیں، تقدیرات ہیں، جتنے بھی امورات کو درست کیا جاتا ہے، یا کسی کی موت آنی ہو، کسی کو رزق دینا ہو، کسی کو علم دینا ہو، کسی کو علم دینا ہو، پروردگار عالم کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے لے کر لوگوں میں موت بھی اب دیتے ہیں، لوگوں کو زندگی بھی دیتے ہیں، لوگوں کو رزق بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک اللہ کے فرشتے کا کام ہے، لیکن آئیے روایات کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الملائکۃ لخدام النار، بے شک اللہ کے تمام فرشتے ہم اہل بیت کے خادم ہیں۔ اگر آپ سو کر سنیں گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، اگر آپ جا کر سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ گفتگو اور آگے بڑھ جائے، کیونکہ پہلے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا، اگر آپ سوئیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ کیا کہا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ان الملائکۃ لخدامنا، بے شک اللہ کے تمام فرشتے ہم اہل بیت کے خادم ہیں۔ یا تو کبھی جنت سے کپڑے لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی کام ہوتا ہے نا، جو کام کرنے والے تو یہی کرتے ہیں، یا تو جنت کے لباس لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر کبھی در زہرا پر مسکین یتیم اسیر بن کے یار اگر ابھی بھی نہ توجہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کا مزاج کیا ہے، لیکن میں اپنے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ کبھی یتیم مسکین اسیر بن گئے، زہرا کے ہاتھوں کی پکیاں ہوئیاں روٹیاں لے کر ملائکہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ کی یہ جو مخلوق ہے نا ملائکہ، وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ یقین کریں مجھے بھی تسلی نہیں ہو رہی کہ اگلا جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ کیوں؟ نہ تو یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیوں؟ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی بات نظر آئے گی، یہی ملے گا کہ یہ کوئی اور فقیر مسکین نہیں تھا، یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو فقیر بھی بنا، مسکین بھی بنا، اسیر بھی بنا۔ وقت نہیں ہے، اس میں وضاحت بھی بہت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مخلوق نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، لے کر کیوں گئے؟ حالا مولا کے علم کے سائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی مدد سے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے لیا اس کا مقدر۔ لیکن عزیزان محترم، اسی سوال کو ذہن میں رکھیں کہ لے کر کیوں اور کس کے لیے گئے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ موت فرشتے دیتے ہیں، حیات فرشتے دیتے ہیں، رزق بولو یار، رزق کم از کم فرشتوں کے رازق ہونے پہ تو بول پڑو۔ اب اور کچھ بات کریں گے تو شاید آپ نہ بولیں، لیکن فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں مخلوقات عالم میں، کرتے ہیں۔ یار جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، وہ زہرا کی دہلیز پر وہ دہلیز زہرا پر روٹیاں لینے، عجب نہیں کہ یہاں پر یہ جواب ہو کہ ملائکہ کا فقیر، اسیر،
مسکین بن کے آنا زہرہ مرضیہ کی دہلیز پر دروازے پہ آ کے سوال کرنا روٹی کا. شاید یہ فرشتے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا یا کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے تو یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ فرشتے اللہ کا رزق لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فرشتے لوگوں کے لیے اللہ کا رزق لا کر تقسیم کرتے ہیں. ہم فرشتے زہرا کی دہلیز سے روٹیاں مانگ کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل رزق تقسیم جو کائنات میں ہوتا ہے وہ اسی دہلیز سے ہو کر جاتا ہے. اس جملے پر اتنا نعرہ بنتا ہے ایسے ویسے سب مل کر نعرہ حیدری. ہمارا در ہے جس در سے اللہ کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. عزیزان محترم کبھی بھی اس عقیدے سے پیچھے نہ ہٹیے گا. رزق تقسیم کرنا اور ہے، رازق مستقل ہونا اور بات ہے. رزق تقسیم کرنا اور بات ہے، رازق ہونا اور بات ہے. عزیزان محترم یہ اگر اس بات سے کوئی غلط مطلب لے لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. یار علی کو خدا ماننا عظمت نہیں ہے، علی کو اس کا بندہ ماننا عظمت ہے. اس کا بندہ ماننا عظمت ہے. کیوں؟ آپ کے اور میرے آقا و مولا مولا المواحدین یعصوب الدین عین اللہ وجہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الہی ما عبدتکا فی خوف نارک ولاو طمعا فی جنتکا ولاو کن وجدتکا اہلا لعبادت فعبدتک. عزیزان محترم یہ تاریخی جملہ امیر المؤمنین نے بیان کر دیا. امام فرماتے ہیں پروردگارا میں علی تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا. اگر سوئے نہیں ہے تو توجہ فرمائیں، علی جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا. سوال ہو سکتا ہے اللہ سب دنیا کے لوگ صرف جنت کے پیچھے ہیں، علی کہہ رہا ہے میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا. سوال بن سکتا ہے نا؟ چلو آہستہ سے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. یار اس علی کو جنت کی کیا ضرورت ہے جس علی کے دو فرزند ہیں اور وہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ حیدری ہاں اس علی کو جنت کی کیا ضرورت ہے جس علی کے دو بیٹے ہیں دونوں جنت کے سردار. دوسری بات کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ. قسیم النار والجنہ. یار جس علی کے ہاتھ کے لوگ محشر کے دن دیکھیں گے کہ علی کے ہاتھ سے یا علی کی نگاہ سے ہمیں امر ہو کہ جاؤ تم جنتی ہو، جاؤ تم جنتی ہو. میں نے کہا تھا نا کہ جیسے آپ سنو گے ویسا میں پڑھوں گا. وقت میرا خیال گزر چکا ہے، انشاءاللہ ادھار رہا. کبھی پھر ملاقات ہوئی، موقع ملا، اسی بات کو یہاں سے آگے شروع کریں گے. اجازت دیتے ہو ایک جملہ ذاکر اہل بیت موجود ہیں ان سے معذرت چاہتے ہوئے. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کی گفتگو تھی نا، امام کی تھی نا، ادھر ہی ہے نا امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الامام کمثل الکعبہ. امام اس کو کہا جاتا ہے جس کی مثال کعبہ جیسی ہو. یا علی یاتی ولا یؤتی
امام کا اور کعبہ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کعبہ کی طرف بھی جائیں، امام کی طرف بھی جائیں۔ فرمایا کہ کعبہ کبھی بھی کسی حاجی کی طرف نہیں آیا، حاجی کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، جس طرح سے ہمیں کعبہ کی احتیاج ہے اسی طرح سے ہم سب کو علی کی احتیاج ہے۔ اگر علی کی احتیاج نہ ہوتی تو پروردگار عالم پوری کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ حیدری آئے پھر فرمایا ولا خوفاً فی، یعنی تمہاری جہنم کے نہ میں خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ میں لالچ میں جنت عبادت کرتا ہوں۔ زیدن تو وقت گزر گیا، میں ورنہ آپ کو قرآن سے دکھاتا کہ قرآن کی مقرب ترین ہستیاں جن میں ملائکہ بھی شامل ہیں، اللہ کے اولو العزم انبیاء بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی جو ہیں یا وہ خوف سے عبادت کرتے ہیں یا شوق سے عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو انبیاء اور علی میں فرق ثابت ہو گیا نا کہ علی وہ ہے جو نہ شوق جنت سے عبادت کرتا ہے نہ خوف جہنم سے عبادت کرتا ہے۔ علی نے توحید کا پیغام دے کر سب لوگوں کو کہا کہ اگر تم میرے موالی بننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں توحید بتاتا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ علی جس کی عبادت کرے وہ خالق ہے، علی خالق نہیں ہو سکتا۔ علی خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے۔ اسی لیے تو بار بار توحید کا تعارف کرواتا رہا علی، توحید کا تعارف کرواتا رہا علی۔ آؤ چند ذکر کے جملے مصیبت کے، کس کے؟ جس کے بارے میں کربلا کے سلطان نے ارشاد فرمایا اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ۔ امیر المؤمنین کا فرزند ارشاد فرما رہا ہے لوگوں میں تمہارے درمیان تمہاری طرف ایسا بھیج رہا ہوں جو رسول کے خلق میں، خلق میں اور منطق میں، گفتار میں سب سے زیادہ رسول سے تشبیہ رکھتا ہے۔ بس عزادارو اس بات پر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، اس بات کا بھی ادار رہا۔ کہوں پہلا جملہ حسین کی نماز شب کی دعاؤں کے نتیجے کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم نہ رلائے۔ عزاداروں مجھ سے سوال کرو حسین کیوں دعائیں مانگتا تھا نماز شب میں علی اکبر کے لیے؟ عزاداروں رسول سے بڑی محبت تھی حسین کو۔ حسین رو رو کے بارگاہ الہی میں دعا کرتا تھا پروردگارا میں تیرے رسول سے بڑی محبت کرتا تھا، اب مجھے حسین کو کوئی ایسا فرزند عطا کر جو تیرے رسول جیسا ہو، تاکہ جب بھی حسین کا جی چاہے نانا کی زیارت کو وہ اپنے بیٹے کی زیارت کر کے اپنے زیارت کا شوق پورا کر لے۔ اجرکم اللہ، اشبہ الناس جو سب سے زیادہ رسول سے تشبیہ رکھتا تھا نا۔ بس ایک یہ دو جملے مصیبت کے تاکہ میں اپنے محترم کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں۔ عزاداروں مقتل نے لکھا حسین کا یہ شہید ایسا شہید ہے جو بھی پہلے اصحاب آتے تھے نا یا بعد میں علی اکبر کے جو بھی ہاشمی جوان آتا تھا نا حسین جلدی سے اجازت نہیں دیتا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، جلدی سے اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن عزادارو یہ ہم شکل پیغمبر کو حسین کے پاس جب آیا نا اجازت کے لیے فوراً اجازت دی، جا علی اکبر اللہ کے حوالے، جا علی اکبر اللہ کے حوالے، لیکن ایک شرط ہے علی اکبر، جاؤ پہلے خیموں سے اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھے نا کہ حسین کا علی اکبر کتنا حسین ہے۔
اجرکم علی اللہ. خیموں میں بیویوں کو بھی پتا چلے نا حسین نے اللہ کے راہ میں کتنی خوبصورت قربانی دی تھی. بس عزاداروں مختصر کروں، علی اکبر جب گئے نا خیموں میں تو کہا کہ یہ واحد شہید ہے کہ جس کے لیے بیویوں نے حلقہ بنایا اور گریہ شروع کیا. کوئی بیوی آگے بڑھ کے علی اکبر کی ابا کو چومتی ہے، کوئی کبا کو چومتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے علی اکبر ہمیں اس بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، ہماری یتیمی غریبی پر رحم کر. عزاداروں جیسے کیسے بھی بیویوں سے علی اکبر نے اجازت لی، ماں کی طرف بڑھا، ام لیلہ کی طرف بڑھا. ام لیلہ کی حسرت تھی کہ علی اکبر کبھی کچھ مجھ سے مانگے گا. علی اکبر نے ماں سے مانگی بھی تو موت کی اجازت مانگی. عزاداروں ام لیلہ نے شاید یہ کہنا چاہتی تھی علی اکبر مجھے انصاف سے تو بتا، تجھ جیسے حسینوں کو بھی شہید ہونے کی اجازت دی جاتی. اجرکم علی اللہ. اس وقت علی اکبر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا اماں مجھے ایک سوال کا جواب تو دو. جب روز محشر ہوگا میری دادی زہرا پوچھے گی ام لیلہ تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا میرے حسین کو شہید ہونے دیا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے. بس عزادارو ماں سے اجازت لی علی اکبر نے. ایک اور وداع کے لیے علی اکبر بڑھے. ایسے خیمے میں گئے جو 22 سال کا تھا لیکن کربلا نے ضعیف کر دیا. اپنے بھیا کے پاس گئے. سجاد مولا خود روایت کرتے ہیں عاشور کے دن میں مریض تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کوئی ہے جو میرے پاؤں کے تلووں کو بوسے دے رہا ہے، میرے پاؤں کے تلووں کو چوم رہا ہے. عزادارو شاید علی اکبر اس لیے چوم رہا تھا کہ یہی پاؤں ہوں گے اور جن میں بیڑیاں ہوں گی کوفہ اور شام